बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल टॉक्स के साथ काजी असद हाउस हरीपुर से तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2024 के इंतखाबात से कबल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी हरीपुर के नामवर सियासतदान काजी मोहम्मद असद से। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई थी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, सियासी ज़िंदगी के हवाले से और दीगर बहुत सी बातें हुई थी। काफ़ी तवील अरसे से बहुत से देखने वालों की ये ख्वाहिश थी कि काजी मोहम्मद असद से हरीपुर में दोबारा मुलाकात करवाई जाए, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सियासत के हवाले से उनसे बात की जाए और ख़ुसूसन हरीपुर की सियासत के हवाले से, हरीपुर के मसाइल के हवाले से काजी मोहम्मद असद से गुफ्तगू की जाए। आप में से जो लोग काजी मोहम्मद असद को नहीं जानते उनको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारा डिवीज़न में बानियों में से एक थे काजी मोहम्मद असद और इमरान खान के पुराने साथियों में से एक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के मखलूत हुकूमत में सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन रहे। फिर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली और 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को भी खैरबाद कह मोहम्मद असद ने ऐसा क्यों किया, क्या वजूहात थीं, ये और दीगर बातें जानने के लिए आज हम आए हैं काजी मोहम्मद असद की रिहाइशगाह पर हरीपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं काजी मोहम्मद असद। काजी साहब, सर थैंक यू कि आपने इतनी गर्मी में और इतने उसमें टाइम दिया। हमेशा आप टाइम देते हैं, इसके लिए मैं मशकूर हूँ। मेरा ऑनर है जी कि आपकी थैंक यू। काजी साहब, शुरू तो उसी से बात से करते हैं कि लोगों का पूछना ये है कि 2024 के इंतखाबात में जब दिखाई दे रहा था कि मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आने वाली है, कम से कम मरकज़ में, तो आपने मुस्लिम लीग नून का हाथ झटक दिया, इसकी क्या वजह थी? देखें तसद्दुक़ भाई, मैंने पार्टी छोड़ी है, कभी पार्टी पर उसके बाद तनकीद नहीं की। मेरे ख़्याल में बस मेरी जगह वहाँ नहीं बनती थी। मैंने महसूस किया कि मैं 2013 के इलेक्शन से पहले शामिल हुआ था और मैंने बड़े दिल के साथ, मोहब्बत के साथ इस पार्टी के साथ वफा भी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सूबे में मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है उनका फोकस नहीं है। ऐसे हालात में मैं आपको हकीकत बताऊँ कि वर्कर्स भी बहुत मायूस थे। उन्होंने वोट डाली है, बेशक हमने भी, मेरे पूरे ग्रुप ने, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था लेकिन मेरे ग्रुप ने भी सपोर्ट किया था PMLN के नेशनल असेंबली के कैंडिडेट को। सॉरी टू कट यू, आपने भी और साबिक MPA राजा फैसल ने, दोनों ने मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लिया, लेकिन हमने सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को ही किया था। अच्छा, तो मकसद ये कहना, मतलब एक चीज़ आपने अपने लिए पसंद नहीं की और लोगों को कहा कि इसको पसंद कर लें, ये कोई दो राह में हार ना हुआ? नहीं कि मुस्लिम लीग आप नहीं हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दें। मैं तो खैर कन्विंस नहीं कर रहा, कैंपेन तो मैं अपने लिए ही कर रहा था। अच्छा, ठीक। हम बाबर के एक चूंकि ग्रुप में थे, ठीक। तो वो सपोर्ट इस तरह थी कि जो लोग हमें वोट दे रहे थे वही बाबर नवाज खान को नेशनल असेंबली की सीट पे दे रहे थे। ठीक। तो मकसद कहने का ये है कि फिर उसके बाद हालात इस तरह के थे कि जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो फिर भी इस सूबे में हम लोगों ने कुछ कुर्बानियाँ दी थी। हमें महसूस होता था, पूरी मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो, उस वक्त बहुत मेहनत की थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। तो मैं अब किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। मैं यही समझता हूँ कि मेरी जो शख्सियत है, या मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं फिर सकता, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो ये मेरी कमज़ोरी होगी। चापलूसी नहीं कर सकते मैं ज़रा आवाम की ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन ये जो पार्टी की लीडरशिप अगर इग्नोर करे तो मैं पीछे नहीं जा सकता। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि मैं अपना रास्ता। तो आप के इस फैसले के बायस हरीपुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या फील्ड मार्शल मरहूम अयूब खान का जो ख़ानदान है उन्होंने स्वीप कर लिया
آپ کے اوپوننٹ اکبر ایوب خان، ارشد عمر ایوب خان MNA بن گئے، سب سے اوپر ہری پور کے پاجی یوسف ایوب خان، وہ MP MNA نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ہو گئے، تو آپ لوگوں نے خود سپیس نہیں دی؟ نہیں، میرے خیال میں اگر اس سے تو فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں آزاد لڑوں یا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ میں ہوتا. مجھے لگتا ہے یہ پری ڈیٹرمنڈ رزلٹ تھا اور یہ نتیجہ یہی آنا تھا. نتیجہ یہ طے ہوا تھا کہ اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دی جائے گی. تو بس ان کا نصیب ہے، ابھی کریں وہ کام. ہم بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کا. اچھا، ریٹائرڈ ہرٹ تو نہیں ہے آپ؟ بالکل بھی نہیں ہے جی. ہرٹ ہیں؟ ہرٹ ضرور ہیں لیکن ریٹائرڈ نہیں. لیکن بس اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. اچھا جی، اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. کتوں کا بھی شوق ہے آپ کو؟ مجھے بچپن سے ہے جی، بالکل اچھا، ہے. اور یہ جو صاحب ہیں ان کا کوئی تعارف کرائیں، یہ کون اس کا نام ولف ہے. یہ اچھا. میرے بیٹے سکندر کا ہے. یہ بالکل چھوٹا سا پپی تھا، تقریباً 6 ویکس کا، تب سے ہمارے پاس ہے. اچھا یہ جرمن شیپرڈ ہے جی، لانگ کوٹ. اچھا، لانگ کوٹ. لانگ کوٹ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ لانگ کوٹ جس کے بال ذرا زیادہ ہوتے ہیں. جرمن شیپرڈ میں ایک وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے شارٹ کوٹ والا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ میل ہے؟ یہ میل ہے جی. ولف اس کا نام ہے. ولف. اچھا، بھیڑیا. ہاں، بھیڑیا اس کا نام ہے بھی بھیڑیے کی طرح ہی ہے. تو بیسکلی تو اس کی شکل اسی سے ملتی ہے، لیکن یہ گرمی میں بہت تنگ ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اس کو میں اپنے اپٹباد والے گھر بھجوا دوں. اس سمر اس کے اوپر بڑی سخت آئی، کافی کمزور ہو. ہاں 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 ہاں، ٹھیک. آئے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ قاضی محمد اسد صاحب جو ہیں وہ سیاست سے بھاگے. اچھا، ولف تو ہم نے دیکھ لیا، اور ولف از آن ڈیوٹی. کچھ کہے گا تو نہیں؟ نہیں، بالکل بڑا. اچھا، یہ فرینڈلی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ مجھے اپوزیشن پارٹی کا سمجھ رہا ہوں. نہیں جی، اپوزیشن بھی ہمارے حریف ہیں، ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب، اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ قاضی صاحب دے گھرے تو باہر جڑی بیٹھک آئی یا دفتر ہے وہ قاضی صاحب انہاں پان کے اتنے مرکیٹاں بڑھا سٹیاں نے تے لوگوں دے بہنے دی جا بھی مکی. اس کا مطلب ہے قاضی صاحب ہن سیاست تو کر سٹی. توبہ. اور ساتھ ہی اس کے ساتھ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ قاضی محمد اسد صاحب جو ہیں وہ سیاست سے بھاگ گئے ہیں. جی. 2 بجے تک فون نہیں کھولتے. باہر وہ بیٹھک بھی پانسٹی نے لوگوں نال سیدھے منہ دی گالی نہیں کر دے. دعا جنازہ ماتما بیاہ ختنے اس میں شرکت نہیں کر دے. تو اب ہم آپ نے کہا کہ میں ریٹائرڈ نہیں ہوں، ہرٹ ضرور ہوں. تو لیکن جنرل پرسیپشن تو یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو مائنس کر دیا. نہیں، میرے خیال میں لوگوں نے مائنس بالکل بھی نہیں کیا. برے حالات میں بھی ہم نے پھر بھی 29,000 ووٹ لی ہے. اور کس نشان پہ؟ چارپائی کے نشان پہ. اچھا، کھٹا ہوتے جی. تے دوسری گل یہ کہ جڑا میرا آفس ہے وہ میں اس ہستے اساں ختم کیتا ہے کہ اس کو پہلے میرا آفس نال ہی ایک اور گیٹ ہے سفید رنگ دا، اتنے کھلے ہے. اچھا، بیسکلی تے میرا جڑا ڈیرا ہے اجرا ہے وہ اے والی سائیڈ ہے. اچھا، پتہ ہے گھر تے ساڈا اندر والے پاسے. اچھا جی. وہ میرا بیسکلی الیکشن آفس ہوندا ہے جڑا جے روڈ تے سرکولر روڈ تے ہے. تے سرکولر روڈ تے میرے کول ایک اور جگہ بھی ہے، اوتھے اساں نے اپنا آفس شفٹ کیتا. غریب تے نہیں ہو گئے. میں دسنا نہیں کرائے کٹ گئے ہوں کہ جی ہن پیسے نہیں، ماشاءاللہ مالدار ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اللہ کا فضل. وہ پارکنگ بن گئی تھی، گھر بالکل نیچے ہو گیا تھا پرانا. آپ کو پتہ ہے 70-75 سال پرانا گھر ہے. اس میں جب بارش آتی تھی اگر یہ استعفیٰ نہ کرتا تو اس نے گھر میں پانی نے داخل ہو جانا تھا ان بارشوں میں. تو وہ اس کو میں نے ہال بنایا ہے اور وہ ہال میں نے رینٹ پہ دے دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا. آپ یقین مانیں 12 بجے والی بات غلط ہے. ادھر 9:30 بجے 10 بجے میرے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ڈیلی. میں عام ہے میری ملاقات جاری. بچے لاہور میں پڑھتے ہیں؟ جی، بچے دونوں لاہور میں. یہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جی اپنے بچے تھے انہاں دے کے نام ہے اس میں لاہور ایچسن کالج میں پڑھتے ہیں جی. تے دکھ نہ رپورٹ دے ہیں بچیاں دے 50 لاکھ سے زائد بچے خیبر پختونخوا میں اسکولوں سے باہر ہیں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سہولت ہے تصدق بھائی کہ میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنے بچوں کو وہاں نہیں پڑھاؤں گا جبکہ ان کو یہ سہولت مل سکتی ہے تو یہ ان کے ساتھ انفیئر ہوگا، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی.
تو میری تو خواہش ہے کہ یہاں کے بھی جو بچے ہیں وہ بھی اسی سٹینڈرڈ کی تعلیم حاصل کریں, یہاں سے بھی بچے جائیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ چونکہ میں پالیٹکس کرتا ہوں اور میں اپنے بچے یہاں ہی ضروری ہے پڑھاؤں, تو یہ میرے خیال میں کہ ان بچوں کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے. مجھے سہولت ہے ایبٹ آباد, لاہور میں بھی, وہاں پہ میرے اپنا گھر ہے. وہ مریم نواز صاحبہ اپنے ایجوکیشن منسٹر کی تعریف کر رہی تھی کہ میرا ایجوکیشن منسٹر کے جو بچے ہیں وہ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. اپنے بچے شاید ان کے کہیں اور پڑھتے ہوں گے, لیکن ان کے منسٹر کے بچے تو دیکھیں سرکاری اسکول بہت اچھے ہیں, کئی سرکاری اسکول بہت اچھے ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ شرط رکھ دینا, یہ میرے خیال میں بچوں کے ساتھ انفیئر ہوگا. اگر ان کو اچھے اسکول میں داخلہ مل سکتا ہے, وہ اسی ملک کے کام آئیں گے نا, وہ کسی غیر ملک میں تو نہیں پڑھتے. وہ ان کو انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے, انہی گلیوں محلوں میں انہوں نے آ کے غمی خوشی بھی کرنی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کے ساتھ یہ فیئر ہوتا کہ اگر اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں اور میں اس پہ قدغن لگاتا کہ وہ وہاں نہ پڑھیں, وہ یہاں پڑھیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دو اشخاص ہیں پورے ہزارہ ڈویژن میں جن کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے. پہلے بھی لاسٹ انٹرویو میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی. ایک ہیں عنایت اللہ خان جدون صاحب ایبٹ آباد سے, اقبال خان جدون کے جو صاحبزادے ہیں, اور ایک ماشاءاللہ سے آپ ہیں. تو گاڑیوں کا شوق آپ کا ابھی تک برقرار ہے؟ یہ بچپن سے لگتا ہے. اچھا, یہ بس یہ وائرس ہے, کوئی یہ بیکٹیریا ہے؟ بچپن سے لگتا ہے, اور مطلب ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بس یہ ہو جاتا ہے. گاڑیاں آ جاتی ہیں, بس خرید لیتا ہے بندہ, پسند آ جاتی ہیں. میں تنگ بھی ہوتا ہوں کئی دفعہ, بہت زیادہ میرا سٹاف تنگ ہوتا ہے. پھر میں نے ان کے اوپر قبض ڈالے ہوئے ہیں کہ روز صاف کرنے سے میں اپنے سٹاف کو بچا لوں. لیکن بس یہ ایک ایسا شوق ہے. ایک بندہ میں اور بھول گیا, وجہ زمان خان بہت شوق ہے. جی بھی, دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں میرے. یہ تینوں آپ جو ہیں یہ گاڑیوں کے شوقین ہیں. بالکل ٹھیک. اور جلدی وقت پہ آدمی سوزوکی کا کرایہ افورڈ نہیں کر رکھتا. یہ تو سب ماشاءاللہ کروڑا یہ گاڑیاں رکھی تھی, دیکھ کے غریب آدمی تے دلیاں ڈوبیاں پہن نہ سر انہاں دیاں نا. اچھا لوگاں دیاں نا, لوگاں واسطے حاضر نے. اچھا یہ نہیں ہے موڑنے میں چابی دے سو لوگاں واسطے نے. ٹھیک, میں بھی لوگاں تو سینئر جرنلسٹ اور نہ کرو تو میں بھی لوگاں وچ شامل ہوں. نہ سر انہاں دے کام واسطے میں جدھر انہاں نال جڑنا پھرنا ٹرنا ہے نا, چپکے کے پھرنا لو. اوکے دیکھو بیسکلی تے جتنی بھی یہ جگہ ہے, میں کدے کوئی کاروبار میرا ہے نہیں ہے. کیوں دادے دی زمین پئی دی, میں وہی بیچ چھوڑنا, اسے تو جڑے پیسے آندے تے اپنا ایک ہی میرا شوق ہے بس. میں ایسا اور کوئی شوق تے نہیں؟ اور کوئی شوق اسی دسو اسی تے ہے پر دسنے جو کا مطلب ہے اے جا کیڑا شوق ہے جڑا دسنے جو نہیں میں آکھنا جی اے جا ہوے تے میں ضرور دس. اچھا دس چھوڑ, میں نہ چھپاؤں نہ. دیکھو اسی کوئی ہر کسی کا ہوتا ہے. نہ سر, نہ میں الکوہل کے نہ نے, ٹھیک ہے, تے نہ میں کوئی اور ایسا برائی. پھر تو تسی مسفٹ ہو آج کل دی سوسائٹی. بس اللہ تعالیٰ دا رحم ہے میرے خیال ہے. اچھا قاضی صاحب, اب جو بہت سی خبریں گردش کرتی ہیں, ہمارا کام ہوتا ہے, اصل کام ہوتا ہے چونت لانی کہ جی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. خبریں یہ گردش جو بہت سی کر رہی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ شاہد خاقان عباسی کی عوام پاکستان پارٹی میں آپ کو شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے. ایبٹ آباد سے سردار مہتاب صاحب آلریڈی ہیں عوام پاکستان پارٹی میں, جبکہ مانسیرہ سے نوابزادہ صلاح الدین سعید کو بھی عوام پاکستان پارٹی میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو آپ بتانا چاہیں گے ہمیں, یا ابھی تک اس کو؟ تصدق بھائی میرے ساتھ بالکل کسی کا رابطہ نہیں ہوا جی. مہتاب صاحب ہمارے بڑے ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, انہوں نے بھی نہیں کبھی کیا. شاہد خاقان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت صاف ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں, لیکن میں کسی پارٹی میں نہیں چاہتا. اچھا, اگر آپ کو جرگہ آ جائے, شاہد خاقان صاحب آ جائیں, مہتاب صاحب آ جائیں کہ جی آپ جیسے سیزنڈ اور سیزنڈ کے علاوہ ایکسپیرینسڈ, کیونکہ اب 2002 سے آپ بہت عرصہ ہو چکا ہے, آپ جیسا پولیٹیشین ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, تو آپ کنسیڈر کریں گے؟ سر میں نہیں کروں. میں پارٹی سیاست سے فی الحال میں بہت زیادہ عاجز آ چکا ہوں. اچھا, مجھے نہیں لگتا. تو اگر آزاد جیتیں گے تو پھر بھی کسی نہ کسی پارٹی کو تو وہ کرنا پڑے گا. دیکھیں ابھی کیا سیاست میں کیا رہ گیا ہے, پولیٹیشین سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ میرا ڈیولپمنٹ کا کام کرے, جائز نہ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنیسٹ ہو. تو
काम तो वो फिर हुकूमत में ही कर सकता है। सियासी पार्टियों की मैं समझता हूँ कि काफ़ी अपने इश्यूज हैं। सियासत रह गई है इस मुल्क में? सियासत है, सियासत बिल्कुल है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसमें लीडरशिप जो है वो मेरे ख्याल में वो हर कोई अपना ही सोच रहा है। पार्टीज़ को कम अज़ कम मैं समझता हूँ PMLN जो है वो पंजाब में अच्छा काम कर रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी कर रही है। हमारे सूबे में हम 12 साल से एक ऐसी जकड़ में फंसे हुए हैं जो कि मैं नहीं समझता कि जो मेरिट होना चाहिए उस पर वो पूरा उतरते नहीं है, लेकिन बार बार वो किसी एक एजेंडा पे दोबारा उन्हें मौका मिल जाता है। इस दफ़ा वो कह रहे हैं जी कि हम ना काम करने के लिए आए हैं ना हम कोई और, हमने अपना लीडर जो है वो उसको जेल से निकलवाना है। कैदी नंबर 804 जी चाहिए। उन्होंने इमरान खान साहब का कह रहे हैं। तो फिर तो सिस्टम में जो मसले हैं लोगों के वो इग्नोर हुए हुए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं समझ आती जी कोई पार्टी, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरी पार्टी लोगों के साथ है, चल रही है, और अगर नसीब हुआ तो इंशाल्लाह ताला इधर ही एज एन इंडिपेंडेंट ही खिदमत करेंगे। तो अब घर से भी आप नहीं निकलते, कम ही निकलते हैं, कुछ डिससेटिस्फाइड से, कुछ उकताए से भी आप लगते हैं सियासत से, और आपके मुखालिफिन हैं जो आप पे हावी होते जा रहे हैं। हरीपुर में तो मुकम्मल तौर पर ही खान बरादरान का राज है, और राज ठीक लफ्ज़ का है ना मैंने जी बिल्कुल है, और आप उनके सारी सामने सीट्स उनके पास सारी है ना, सीट्स उनके पास है। असल में उनकी पार्टी की बहुत बड़ी वोट थी तो जो उनको मिली ये है। पार्टी की वोट है खान बरादरान के पास, या उनका अपना कोई पॉलिटिकल क्लाउड भी है? नहीं, उनका अपना पॉलिटिकल क्लाउड है, प्लस उनके पास पार्टी की वोट है, प्लस उनके पास एक जो मैंने आपको पहले कह दिया कि ये डिसीजन था कि यहाँ पर ऐसे उन्हें इन लोगों इस पार्टी को इस सूबे में जिताना है। मैं आपको एक जगह थोड़ा सा करेक्ट अगर आप माइंड ना जी, करें जी। तो सर मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं सारा दिन बाहर होता हूँ, मैं जनाजे भी उसी तरह ही पढ़ रहा हूँ, शादियों पे भी वैसे ही जा रहा हूँ, अपने लोगों के साथ हमारा ताल्लुक पहले से ज़्यादा। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ जितना मैं घूमता हूँ मुझे अपने जो इलेक्टेड भाई हैं वो नज़र नहीं आते उतने, हर जगह जाता हूँ। आपको ज़रा इसको थोड़ा करेक्ट कर दोबारा ठीक है, अब कंसिडर कीजिएगा। अब मैं ठीक है, लेकिन उतने आप दिखाई नहीं देते जितने वो 3 भाई 4 भाई और ऊपर उनके बड़े भाई। सर देखें तसद्दुक भाई कि आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप नहीं है ना तो आप है ही नहीं तो है। फिर आप नहीं है। और मैं सोशल मीडिया पे अब उतना नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के पास हूँ। जिस दिन मेरा दिल हुआ हम एक्टिवेट करेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो आपने क्यों डीएक्टिवेट किया हुआ है? इस सोशल मीडिया से भी तो तंग हूँ। अच्छा, मैं इस सोशल मीडिया से भी अच्छा। तंग हूँ कि ये सारा फेयर तो नहीं है। फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, थाउजेंड्स में हैं, और और ऊपर से हर बात जो है वो नेगेटिविटी। आपने हर कदम नहीं उठाया और आप सोशल मीडिया पे अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है। पूरी दुनिया में इतना सोशल मीडिया कहीं पे भी एक्टिव नहीं है जितना कि इस मुल्क में हुआ। फारिग है ना हम सारा। तो ये एक वजह हो सकती है आपके कहने का कि आप चूंकि हाँ, मुझे उस ठीक, तरह नहीं नहीं देखते, देखते, तो ठीक, वरना सही, मैं सही। लोगों के साथ अच्छी लॉजिक भरपूर पेश किया। तावन से उसमें हूँ, कांटेक्ट में हूँ। और सर बात ये है कि ये लोग हमारी फैमिली है, ये एक्सटेंडेड फैमिली होती है। जो जेन्युइन पॉलिटिशियन है ना, जिसकी इज्जत बेइज्जती वोट के साथ है, वो अवाम को कभी नहीं छोड़ सकता। ये मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं अपने लोगों से दूर नहीं हो सकता, और ये मेरे ख़ानदान जैसे हैं। तो ये कहना, ये मैंने 6 सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़े हैं, और हर बार मेरी वोट जो है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस दफ़ा जो कम हुई है, पिछली दफ़ा मैं चूँकि 18 में PMLN के टिकट पे था तो कोई 48,000 के करीब थी, इस दफ़ा 29 थी। तो लेकिन मेरा जो अपना हमारा ग्रुपिंग की वोट है वो नहीं कम हुई। तो ज़ाहिर है मैं राब्ते में हूँ, तो इसीलिए ये कम नहीं होती। और इंशाल्लाह जिस दिन आपने कहा तो वो शो भी करवा देंगे। चलें, ये ठीक है। आपके बगैर इजाज़त मैंने आपका ये अनवर अटोल आम भी तोड़ लिया है, तो आप कोई गिला ये तो नहीं? आपके अपना घर है, और ये नोवे ना हम कर। भी- जी नहीं इस्तकाक मजरू है दो। नहीं जी नहीं। हरीपुर में लोग कहते हैं, हज़ारापुरे में कहते हैं कि शराफत की सियासत, शराफत
کے علمبردار ہیں یا شریف آدمی ہیں قاضی محمد اسد صاحب؟ آپ کے مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قاضی صاحب شریف آدمی ہیں. شریف آدمی کا کام تو اب سیاست نہیں رہا. بالکل بھی نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف آدمی کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے. میں اوریجنلی جب سیاست شروع کی تھی، میں ایم پی اے بنا تھا، تو میں نے کبھی کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کی. اگر کسی نے گرم آ کے مجھ پر زور سے بھی ڈالے تو میں نے بڑے تحمل سے ان کی بات سن لی ہے، کیونکہ میں دل سے یہ مانتا ہوں کہ اسی کی ووٹ کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے. ورنہ تو میں پہلے بھی تھا نا. یہ جو شناخت ملی ہے، یہ جو میڈیا پہ ہم آتے ہیں یا لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تصدق بھائی، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. تو میں ان کا غصہ برداشت کرتا ہوں. اور مجھے یاد ہے، میں نئے پولیٹیشنز کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ بخشے بابر نواز خان تھے پانڈک کے، وہ اور ہم بڑی پرانی بات ہے، بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سیاست کے بارے میں بات کر رہے تھے. وہ 2-3 دفعہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر بھی رہے تھے ہری پور سے، بڑی ڈسٹرکٹ نون کاؤنسل. پرسنٹ وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک بچے بات یاد رکھنا کہ ووٹر کے ساتھ وہ پیار کرنا جو ماں بچے کے ساتھ کرتی ہے. ہم کیا کچھ نہیں کرتے ماں کے ساتھ، لڑ پڑتے ہیں، ہر ضد بنواتے ہیں. تو اس کا کوئی شائبہ بھی اگر سیاستدان میں آ جائے تو وہ پھر لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شریف آدمی. دوسرا، کرپشن کا الزام نہیں ہے، آتی ہی نہیں ہے، کرنی ہی نہیں آتی، کبھی سوچا ہی نہیں. آپ کے ساتھ ٹھیکیدار ہوتے تھے کوئی آپ کے گاؤں کے اور کوئی سرائے سالہ کے، وہ ان کو اب ٹھیکے بھی نہیں ملتے. انہوں نے بھی آپ کی طرح سیاست کی طرح ٹھیکیداری بھی تو نہیں چھوڑ دی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو آپ کے گروپ کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کچھ ان لوگوں کو ہم نے پروجیکٹ کمیٹیز میں ڈالا ہوا تھا، وہ سارے پرائیویٹ اپنے کام کرنے والے لوگ تھے. تو اس وقت جو میرا جتنا 10 سال میں یہاں پہ ایم پی اے تھا، مخالف گروپ کے زیادہ لوگوں کو ٹھیکے ملتے تھے. میں نے کبھی کسی ایکشن کو یا ٹی ایم اے میں کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ اس کو یہ ٹھیکہ نہ دو، یا کسی کو یہ کہا ہو کہ اس میں سے مجھے کوئی کمیشن دو یا میرا اس پہ نظر ہو. یہ ایسی کبھی بھی، آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے، میں اپنے منہ سے کہوں کہ ساری دنیا سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، کہ یہ الزام اللہ کے فضل پر ہمارے اوپر نہیں ہے. یہ وہ پہلا گھر تھا جہاں پہ عمران خان آئے. آپ کی بہت دوستی، بہت قربت، اور پھر شہریار خان ترین، پھر آگے مشتاق احمد غنی، پھر فیض محمد خان مرحوم، اور نام لیتے جائیں تو شہزادہ گشتاسب صاحب، نوابزادہ محسن صاحب، بہت سارے لوگ. جی بالکل. دیکھیں وہ آج جب آپ دیکھتے ہیں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں، اور نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 804 ہوئے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، تو دل دکھتا ہے کبھی پرانے دوست کے لیے کہ یار اچھا بندہ تھا، کتنے آن پھنسے ہے. دیکھیں، آپ ہی پھنسا کے دس. تصدق بھائی بات سنیں، عمران خان ہیرو تھا ہمارا. میں جس جنریشن سے ہوں نا، یہاں تو ابھی بہت بچے ہیں، انہوں نے اس کو کھیلتا ہوا نہیں دیکھا، اس کو عروج نہیں دیکھا. یہ تو 2010 کے بعد والا دھرنے والا عمران خان، نہ وہ تو 2014 میں لگا تھا نا دھرنا. یہ چینجز 2010 کے بعد ایک آئی ہیں اس ملک میں، پھر عمران خان کو بوسٹ ملا. لیکن جو اصلی اس کے چاہنے والے ہیں، وہ اس عمران خان کو لو کرتے ہیں جو کہ کہا کرتا تھا کہ میں اس سبز پاسپورٹ کی عزت بڑھاؤں گا. میں اس جنریشن میں سے ہوں. جب ہم پولیٹکس بھی، میں نے پہلی زندگی میں پارٹی جو تھی وہ تحریک انصاف، پھر میں ان کا ڈرائیور ہوتا تھا، ہزارہ میں گاڑی چلاتا. ٹھیک. تو آخری میری ایج کیا تھی اس وقت آپ کی؟ میرا خیال میں 30 یا 30 تھا. اچھا. 30 تھا، جسٹ اباؤٹ 30. ٹھیک. تو یہ مشتاق صاحب اور شہزادہ صاحب، اللہ بخشے فیض محمد خان صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، آصف زبیر صاحب، یہ سارے ہمارے لیڈرز تھے. میں یہاں پریزیڈنٹ تھا. ٹھیک. تو میرا دل ضرور خفا ہوتا ہے، لیکن میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ جن لوگوں کے حوالے سے ان کی رائے بہت خراب ہوتی تھی، وہ سارے ان کی گورنمنٹ کا حصہ بنے. اور مطلب میں بہت کلوز تھا عمران خان کے ساتھ. مطلب میری کچھ ذاتی فیصلوں میں بھی انہوں نے بڑا مجھے کنونس کیا کہ اس طرح نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے. اچھا. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ دل دکھتا ہے ابھی؟ بالکل دکھتا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ جس جو لائن انہوں نے پکڑ لی ہے نا، کھل کے بات کر دوں. جی کھل کے بات. دیکھیں آپ بات سنیں،
میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے. ٹھیک. جب اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کم ہوئی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. ٹھیک. اور میں یہ جانتا ہوں آج اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ یہ نہ کریں کہ اپنے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اس کے خلاف بچوں کو نہ بھڑکائیں، کیونکہ دشمن تیار بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ملک تقسیم ہو، سوچ تقسیم ہو اس ملک کی، فوج الگ ہو، عوام الگ ہو، اور ہم اس کو توڑ دیں. اور اس کو توڑنے کا پرانا خواب ہے جو بھی حالیہ بھارتی جی. اٹیک آپ بھی دیکھ ہوا ہے. رہے ہیں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں 28 میرے خیال میں 30 ڈویژنز ہیں ان کی ٹینکس کی انڈیا کی، ان میں سے شاید 22 جو ہیں وہ پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کا دشمن چین ہے، یہ وہ نہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو انہی طریقوں سے، اس میں اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، اور بڑے سپر پاور ہے، امریکہ ہے، ویسٹ میں جتنے یہ 3-4 ملک ہیں بڑے. چائنا امریکہ کی آپس میں وہ ہے نہیں، وہ جو میں آپ کو ویسٹرن ملک بتا رہا ہوں، آپ نیوکلیر پاور ہیں اور ان کا بغل بچہ اسرائیل ہے، اور آپ ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہیں، تو ان کو یہ نیوکلیر ویپن قبول نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں. لگے ہاتھ نہ رکھو، اکثر بوڑھے ہو گئے لگے ہاتھ رکھے نہ سر، دیکھو نا. اچھا ایک سٹائل ہے تو اچھا اپنے آپ کو سپورٹ دینے آتے. لیکن میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایجنسیز کے ساتھ کوئی دنیا کی قوم نہیں لڑ سکتی، نہ لڑنا چاہیے. وہ آدمی بات کرے جس نے کبھی ان کا سہارا نہ لیا ہو، پھر ٹھیک ہے، اور نہ آپ اپنی قوم کو غلط بات بتائیں. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں. آپ کبھی بھی اپنی قوم کو غلط بات نہ بتائیں. ان کا سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے کہ میں حقیقی آزادی دلواؤں گا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہر ایک حد کے نیچے. کچھ لوگ اس حد کو پار کرتے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھتا رہتا ہوں جس چیز سے میرا دل برا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اداروں کو اور اپنی، کیونکہ دشمن تو آپ کا آلریڈی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو آپ اندر سے جب یہ بات کرتے ہیں آپ اپنی جڑیں کمزور کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کی بات بن جائے اور وہ اس بات پہ آ جائیں اور کمپرومائز ہو جائے. ہمیں وہ عمران خان اچھا لگتا ہے جو اس وقت ہمارا ہیرو تھا. گرمی بہت زیادہ ہے، حبس بھی ہے، لیکن آپ کے لان میں گھومنا بھی بڑا ضروری تھا. لوگوں کو دکھانا بھی تھا کہ قائد صاحب کا ماشاءاللہ کتنا ویل مینٹینڈ لان ہے اور کتنا خوبصورت ہے. یوتھ 65% ہے. اب تمام تر معاملات اب نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ڈائریکشن لیس ہے یوتھ. عزت نہیں کرتی والدین کی، سیاستدانوں کی، سب کو چور چکار کہتی ہے، ایک پرٹیکولر لائن کو فالو کرتی ہے. تو اب جب نوجوانوں کے ہاتھ میں ووٹ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر نوجوانوں سے کیا امید رکھیں؟ کیا آپ نے امید رکھی ہے؟ میری تو اس نوجوان کے لیے بہت دل خفا ہوتا ہے، کیونکہ محروم طبقے کا نوجوان بہت زیادہ ہے اس ملک میں، اور ان کی محرومیاں بنیادی طور پہ تعلیم حاصل کر کے بھی وہی حال ہے جو بغیر تعلیم کے جس کا ہے. روزگار نہیں ہے، ان کو سکل نہیں پہنچائی جا رہی، ان کے لیے وہ موافق ماحول نہیں بنایا جا رہا کہ جس میں یہ پروڈکٹیو کسی چیز میں حصہ لے سکے. مجھے بتائیں نا، بچہ سارا دن بے روزگاری سے پھرتے ہیں، میں نے ایم پی اے کے پیچھے پھر کے تھک ہار کے، وہ فیس بک نہ کھولے، انسٹاگرام نہ دیکھے، آئس یوز کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں بائک پہ، موت سے کھیلتے ہیں. تو بس یہ فرسٹریشن ہے نا ان بچوں سے. تو بس یہی امید ہے کہ ان کو ہم اپرچونٹی دیں کہ آئیں آپ یہ سکل سیکھیں. کروڑوں کی تعداد میں ایسے سینٹرز کھلنے چاہیے جو کہ ان بچوں کو فوری طور پہ، لڑکے لڑکیوں کو وہ سکل سکھائیں کہ جس کی کیش ڈیمانڈ ہے. آپ صرف زبانی بات چیت نہیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بس سب سے میجر ایشو جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کا، چاہے صوبائی ہو یا مرکزی، ان کے لیے سکل ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے، فوری طور پہ کیا جائے. یہ ضائع ہو رہے ہیں، پوری جنریشن ضائع ہو جائے گی، اور اسی لیے دشمن کو موقع بھی ملتا ہے کہ یہ ڈس اورینٹیڈ ہماری یوتھ ہے، خفا یوتھ ہے، اور اس لیے وہ طاقتور طبقے سے اور سسٹم سے نالاں ہے. سسٹم سے جی، تو ان کو نظر آتا ہے کہ شاید ادھر ہمارا راستہ ہے، لیکن ادھر بھی ان کا راستہ نہیں ہے.
लड़ाई में उनका रास्ता नहीं है। इनके लिए वोट वो जैसे मर्जी दें, लेकिन उनको स्किल दें, आप इस काबिल बनाएं। लाखों लोगों की बाहर खपत है, वेस्ट में है, कनाडा में है, जर्मनी। अभी मुझे एक जगह में पढ़ रहा था कुछ अर्सा पहले कि वो जर्मन एम्बेसडर कह रहे थे जी कि मैं 3 लाख या 4 लाख आपको वीज़े देने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप ट्रेंड लोग तो दें ना। अब चलते हैं, अब बिहाइंड द कैमरा मैं आपसे सवाल पूछूंगा जी सर। और आप राय मेहरबानी उसका जवाब दीजिएगा। एक बात जो बहुत अहम थी वो ये कि यूनिवर्सिटी हरीपुर में मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ आला तालीमी इदारे हैं, और उसमें आपका भी यकीनन क्रेडिट है कि आपने, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक भी हम जो ख़बरें रोज़ सुनते हैं, जो कुछ देखते हैं, वो भी कोई अच्छी ख़बरें नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की माली हालत ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज़ पूरी नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? तसद्दुक़ भाई बात सुने, वो कहते हैं ना कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। आप जो मुंह से कहते हैं आप उस पे फिर फंड खर्च करते हैं। आप कौम के फ़ायदे की बात करते हैं। तकरीबन 1% लोगों को हायर एजुकेशन की सहूलत मौजूद है इस मुल्क में। उस 1% के लिए आपने सेमेस्टरों की फ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं करेगी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी चलाने में, तो वो अपने पैसे कैसे पूरे करेगा? फ़ी बना ज़्यादा करेगा या फ़ी चार्ज करेगा? आप दें ना यूनिवर्सिटियों को पैसे, आप हायर एजुकेशन को पैसे दें, इनको स्कॉलरशिप्स दें, ये बाहर जाके पढ़ें। आपको ट्रांसफार्मर से वोट मिलती है, यूनिवर्सिटी की फंडिंग से नहीं मिलती। आपको गली से वोट मिलती है, आपको स्कॉलरशिप से नहीं मिलती। तो आप अगर सिर्फ वोट के लिए काम करेंगे तो ये मुल्क बहुत पीछे जाएगा और भी पीछे जाएगा। अभी आप तालीम के मैदान में चंद ही मुल्क हैं जिनसे बेहतर हैं, बाकी जिनको आप अपने आप से पीछे समझते हैं सब आपसे आगे जा चुके हैं। तो उसकी वजह वाहिद ये है कि जब हर तरफ से फंड बच जाता है वो आप तालीमी इदारों को देते हैं। सेहत को और तालीम को आप बिल्कुल लो प्रायोरिटी में वो सबसे पीछे है। बिल्डिंग बन जाने से कभी इदारा बनता है? टाट पे बिठा के इन बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन इनके लिए लायक उस्ताद लेके आएँ जो बाहर से लेटेस्ट तालीम हासिल करके आए हों। उस्ताद को खुद कुछ आता होगा तो वो बताएगा ना। आपको बड़ी बिल्डिंग अच्छी बात है, हॉस्पिटल्स बन जाएं, लेकिन उसके अंदर इक्विपमेंट और डॉक्टर्स की तादाद पूरी होगी तब वो जाके लोग। आपका हरीपुर में हॉस्पिटल तो रेफरेंस सेंटर है नहीं बचता है, एबटाबाद के खड़ो। अच्छा, एबटाबाद वाले कहते हैं कि वो उधर भी जो पहुंचे तो उसको भी कहते हैं कि आप इसको इस्लामाबाद दें। जी जी जी। तो ये ख़त्म तभी होगा ना कि जब आप इनको फंडिंग दें। तो हमने तो सुना है हरीपुर में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो चुकी, हुई भी है। देखिए हुई है, रोड्स बने हैं, यहाँ गलियां पुलियां बनी हैं वगैरह पे इन्होंने जी, बाईपास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, बिल्कुल था। लेकिन देखें, इलाका तरक्की सिर्फ रोड से नहीं कर सकता। किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की सिर्फ डेवलपमेंट स्कीमों से। दिमाग की डेवलपमेंट से तरक्की होती है। आपको सेहत और एजुकेशन को, तालीम को फोकस करना होगा। अगर जीत जाएं तो अगला इलेक्शन जीतने के लिए काम न करें, मेहरबानी करके आप सिर्फ सही काम करें, और आप काम करें तालीम के लिए और सेहत के लिए। उसमें अगर आपको वोट नहीं भी मिलती, लेकिन आपको लॉन्ग रन में लोग इसका बेनिफिट देंगे, याद रखेंगे। जी बिल्कुल याद रखेंगे, फिर दे देंगे ना वोट। जब कुछ अरसा गुजरेगा लोगों को समझ आ जाएगी कि किसने क्या काम किया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब मैं मिनिस्टर होता था तो सिफारिशें किस चीज़ की आया करती थी मेरे पास कि जी पेशावर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में जगह कम है, तो एक कमरे में एक्स्ट्रा एक बेटी है तो उसको, या फीमेल है उनको एक एक्स्ट्रा बिस्तर लगाने की इजाज़त दे दें। तो अब वही बच्चे बच्चियां जो हैं वो लोकली इधर ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना उस वक्त ANP पीपल्स पार्टी के दौर में हमने काम किया था तालीम पे, इदारे इन्होंने बढ़ाए ज़रूर हैं, लेकिन इन्होंने उनकी फंडिंग बिल्कुल रोक दी है। बिल्डिंग्स तो आपको पता है ना कि मैंने क्या कह दिया कि अगर आपको टाट पे बिठा के लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको लो क्वालिटी एजुकेशन दें बहुत बड़ी बिल्डिंग में। उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब पंखे के नीचे चल के बैठते हैं और वहाँ बातें करते हैं।
मुल्क में दहशत गर्दी की लहर एक मरतबा फिर सर उठा रही है। आए रोज़ बलूचिस्तान हो, साबिक कबायली अजला हों, दीगर इलाकों में दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी और पब्लिक पर भी। तो इसकी क्या वजूहात है, आप समझते हैं कि ये अचानक एक दफ़ा इजाफा फिर क्यों है? देखें, ये तो आपका जो दुश्मन है सदाकत प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं हमारे साथ, तो वो हमारी जो भी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको ओवरवेलम करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि लोग जो हैं वो अपने निज़ाम से इतने मायूस हो जाएं कि यहाँ पे अफरा तफरी फैल जाए। लेकिन इस जो 24-25 करोड़ अवाम है, इनको एक होना होगा और इस बात को समझना होगा कि ये दुश्मन की चाल है जो लोगों का दिल बुरा करने चाहती है अपने ही निज़ाम से। और ये तो अभी भी मैं समझता हूँ कि जितना भी पिछले माह हमारी हुई है, झड़पें हुई हैं भारत के साथ, तो उसके बाद ये उसी का हिस्सा है, वो एक्सटेंशन ही है, उसी की चल रही है और ये बढ़ेगा। लेकिन हमें मजबूत होकर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना होगा और इंशाल्लाह इस पर काबू पा लेंगे। हरीपुर में कहा जा रहा है कि काजी मोहम्मद असद साहब नया एक ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं और ख़ुद खड़े नहीं होंगे बल्कि एक नया प्लेयर मैदान में उतारेंगे और पीछे रहकर उसकी सपोर्ट करेंगे। क्या आप हंस भी पड़े इस बात पे? इसमें कुछ सदाकत है? ये मैं आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, नहीं आपने नहीं सुना? जी बिल्कुल, मैंने नहीं सुना ना। कोई ग्रुप आप लॉन्च नहीं कर रहे? नहीं जी, कोई, मैं इस काबिल हुई नहीं। किसी बच्चे, किसी पट्टे पे हाथ नहीं रख रहे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो होगा आपके दाएं बाएं। मेरा बेटे नहीं है, मेरा भतीजा फिलहाल कोई नहीं है, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं है। ग्रुप में मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, नौजवान हैं। मुंह बोले भतीजे तो हैं ना? बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी उनमें से किसी ने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं उनका रास्ता दे के छोड़ दूँ। जिस दिन मुझे अवाम ने कहा मैं साइड हो जाऊँगा, आप यकीन करें कि मैं अवाम के कहने पे ये इलेक्शन लड़ता हूँ। ठीक। अच्छा, एक बच्चा तो है ना आपका भतीजा जो मास्क नहीं उतारता मुंह से, बड़ी अहम कुर्सी पे भी बैठा है जी, है ना आपका एक बिल्कुल भतीजा? बिल्कुल। तो उस भतीजे के बारे में क्या ख्याल है? तो माशाल्लाह वो अच्छा अपना काम कर रहे हैं। उनके पास तो मतलब है कि बड़ा अच्छा मैंडेट उसको मिला था। आप मेरे ख्याल में समीउल्लाह खान की बात कर रहे हैं। वो कि मैंने तो उनकी, आपको पता है, मुखालफत की थी। उस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून में था जी। और मेरा पार्टी छोड़ने का जो भी आखिरकार वो जो सिलसिला बना, ये उसका जो बेस है वही बन रही थी। ट्रिगर वहाँ से हुई? जी बिल्कुल, वहीं से ट्रिगर हुई थी। लेकिन बाबर के साथ और समी के साथ मेरा सिलसिला जो था वो फिर ठीक हो गया। उसके बाद गो के मैंने मतलब है उनकी मुखालफत की थी, फिर भी समी ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और हमारा जो है वो सिलसिला चल पड़ा। तो अभी रहे हैं उसको, फिर आप कहते तो यही है। हरीपुर में हम सुन रहे हैं काई साहब थपकी मारी दी जाती है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी जी। अच्छा, और ना ही मेरे पास ना उन्होंने मुझे ये बात कही है कि जी वो इस हल्के में आके तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनके पास अपना हल्का है। पहले भी तो आए थे इस हल्के में जी। वो उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि फिर क्या हुआ जी। तो अभी बड़ी समझ के साथ पहले अपनी पोजीशन हमने बहाल करनी है। तो इन लग्जरीज की तरफ जाने वाली पोजीशन में अभी हम नहीं हैं। हंसती हैं आप, वो चक्कर है ऐसे ही बीच में थोड़ा बहुत? नहीं तो सदुक भाई ऐसा कोई नहीं, पक्की बात नहीं जी। हरीपुर के लोग भी जहन में रख लें। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, ना मुझे किसी ने कहा है कि हम वो अपने दिल को बहलाने के लिए कह रहा हो तो वो कहे। कोई कह रहा होगा जी, मुझे मैंने ना सुनी है और ना ही ऐसी कोई बात है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो या दीगर शोबे हों, उनमें करप्शन की सदाएं उठ रही हैं। कोहिस्तान में 40 अरब खा गए, फलाने अस्पताल में इतने करोड़ खा लिए गए, माइंस एंड मिनरल्स में इतने खा लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन हो गई, CNW में ये हो गया। आप ये तो सुन रहे होंगे ना कि सूबे में करप्शन का वावेला है? बिल्कुल जी, वो तो बड़ी 200 अरब रुपए की करप्शन की बात हो रही है और वो तो बिल्कुल उसकी ऑन पेपर है वो चीज़, कोई मन घड़त बात नहीं है। तो ये जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो तब फिर यूं ही होता है। वो एक नवाज शरीफ को हटाने के लिए उस वक्त की जो दर पर्दा कुव्वतें थीं, उन्होंने इतना ज़्यादा इन्हें फ्री हैंड दे दिया था कि ये ख़ुद भी
اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر نہیں رکھ سکے، اور جس کے ابھی آپ کو بہت بڑے بڑے راز جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں. تو عوام کو بھی اس پہ سوچنا ہوگا کہ جن کو آپ اتنے چاہت سے اور جن کا ابھی بھی آپ ذکر کرتے ہیں جی کہ بہت بڑا یہاں پہ پاپولر ہے اس پارٹی جو ہے، اور غریب صوبے میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اتنی تو پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. تو عوام کو بھی سوچنا ہوگا اس بارے میں. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں وہ خود ان کی اپنی جو کمیٹیز ہیں، وہ اسپیکر صاحب کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو اس میں تو واضح ہے اس میں کہ یہ کہاں پہ اور کس ضلع میں اور کس طریقے سے ہوئی ہے. اگر آپ اس کی اور چھان بین کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ اس کی جو والیوم ہے بہت زیادہ ہے. تو ایک دن تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. مد مقابل ہیں یوسف ایوب خان. ان کو ان کے سپورٹرز کہتے ہیں بابا بلدیات، بابا بنا دیے، حالانکہ وہ اتنے بابے ہیں کوئی نہیں. تو آپ کے بھی بال سفید ہیں، تو ان میں چاندی اتری ہوئی ہے، تجربے کی چاندی بھی ہے، عمر کی چاندی بھی ہے. تو اگر آپ کو بابا کہہ دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ قاضی بابا ان کے سپورٹرز ان کو محبت سے کہتے ہیں. اچھا. کہ وہ چونکہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی تھے، اس سے پہلے بھی آئی تھنک وہ بلدیات کے وزیر رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے کہ جی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، تو ان کا ایک وہ نک نیم ادھر پڑ گیا ہے. تو مجھے اگر بابا کوئی کہنا چاہتا ہے یا کسی نام سے پکارنا چاہتا ہے، اگر وہ عزت سے پکارے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک. ہری پور کے لوگ جو آپ کو دیکھیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے، تو فلور از یورز. آپ کیا پیغام، کیا میسج دینا چاہیں گے خصوصاً نوجوانوں کو؟ نوجوانوں کے لیے میرا تصدق بھائی یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، کنسٹرکٹیو کام میں اپنا وقت لگائیں اور اپنے آپ کو مارکیٹیبل بنائیں کہ آپ کو جس چیز کی، جس اسکل کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور یہ صرف سفارش سے نوکریاں مل نہیں سکتی کیونکہ تعداد بہت کم ہے نوکریوں کی اور ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو وہی بچہ ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی کامیاب ہوگا جس کے پاس اسکل ہوگی. اسکل ٹریننگ کریں. کون سی اسکل ٹریننگ کریں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شیف کی ٹریننگ ملتی ہے تو وہ بھی لیں. آپ کو ٹورزم کے حوالے سے ٹریننگ ملتی ہے وہ بھی لیں. آپ کو اگر کمپیوٹر کی ملتی ہے وہ بھی لیں. کمپیوٹر میں پھر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جائیں. آپ ڈھونڈیں، سرچ کریں. نیٹ بھرا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی مجھے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے، آپ کا جو اسمارٹ فون ہے وہ آپ کو ساری دنیا سے کنیکٹ کیے ہوئے رکھا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو آن لائن کورسز کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو لوگ اپنی کمپنی میں یا اپنے پاس ملازمت دینا چاہیں. یہ سفارش سے کلاس 4 بھرتی ہونے والے دن چلے گئے ہیں. کلیریکل تعداد اب رہی نہیں ہے. آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور حکومت کے پاس تنخواہیں کیا کہ پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑے گا اور اس کے لیے کمپٹیشن ہوگا، اور کمپٹیشن میں وہ کامیاب ہوگا جس کے پاس اسکل ہوگی. ٹھیک. آپ کے جو مخالفین ہیں ان پر بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی ہری پور میں اگر کوئی لیز ہے یا مائنز اینڈ منرلز کا کام ہے یا پلاٹ ہے یا پراپرٹی ہے تو ہر کچھ پہ ان کا ہی ہولڈ ہے، اور کرپشن کے بھی بے شمار الزامات لگتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو سنائی دیتی ہیں باتیں یا یہ بھی نہیں سنتے آپ؟ نہیں، میں سنتا ہوں. دیکھیں تصدق بھائی، پالیٹکس کرنے کا انداز ہے نا. میں آپ کو شاید میری باتیں مدم لگ رہی ہوں گی کہ میں بہت اگریسو ہو کے نہیں پڑھتا. بات یہ ہے کہ اتنی سیاست گھس چکی ہے پورے معاشرے میں کہ انٹرٹینمنٹ اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. سارا وقت جو ہے وہ سیاست کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے. جتنا پرائم ٹائم ٹی وی ہے وہ بھی پالیٹکس پہ ہے اور وہ بھی پوائنٹ سکورنگ پہ لگا ہوا ہے. میں چونکہ ان کا حریف ہوں، میں تو الیکشن میں سب کچھ کہتا رہا ہوں، لیکن اب جب لوگوں نے مینڈیٹ ان کو جس طرح بھی مل گیا، اب 5 سال ان کے پاس ہیں، وہ بولیں. ہم بھی بول رہے ہیں. ابھی ہمیں ایک مسئلہ ہوا تھا، یہ چپڑی پھراڑی کی طرف انہوں نے ایک لیز صوبائی حکومت نے کی ہے جو کہ آبادی کے وسط میں تھی. تو اس کے لیے ہم نکلے ہیں اور اللہ کا مجھے یقین ہے کہ احسان ہوگا
اور وہ لیز کینسل ہو جائے گی کیونکہ انوائرمنٹل جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے پروٹیکشن کا وہ ابھی تک ادھر سے ان کو NOC میری نالج میں نہیں ملا ہوا تھا. تو عمران خان کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے بہت بڑا, اور وہ میاں نواز شریف پر بہت بڑا یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ جی وہ چیف منسٹر رہے ہیں اور وہ اپنی پاکستان ریلوے کو اپنی فاؤنڈری کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کو سستے ریٹس پر اپنا را مٹیریل اپنے کارخانے تک لانے میں سستا پڑتا تھا, تو ان کے ساتھ عام آدمی کیسے مقابلہ کرتا جو کہ مہنگے فریٹ پر اپنا را مٹیریل لاتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کو پہلے سے ایڈوانس یہ پتہ ہو کہ فلاں جگہ ڈیولپمنٹ اسکیم بن رہی ہے, وہاں پہ ہم سڑک بنا رہے ہیں, اس سے پہلے اس کے ارد گرد زمین خرید لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا, تو میں سمجھتا ہوں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سب سے بڑا اس کی مثال ہے. تو یہ سامنے ہے لوگوں کے. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ یہاں پہ کلاس 4 اٹھ کے تو گریڈ 20 اور گریڈ 19 کے افسران کے تبادلے بھی کرتے ہیں اور ان کو احکامات جاری کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن دیکھیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کچھ تبدیلی آئے گی صوبے میں اور ضلع ہری پور میں. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں پہ کچھ فیصلہ ایسا تھا 2024 کا کہ پنجاب میں ایک قسم کی گورنمنٹ تھی, دوسری طرف تھی, مرکز بنا لیا تھا, تو یہ تو دینا ہی تھا. تو اب فیڈ اپ ہو گئے ہیں میرے. سیاستدان جو ہوتے ہیں, بہت سے سیاستدانوں سے انٹرویو میں یہ سوال میں نے پوچھا ہے, تو کچھ تو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو اور کچھ تسلیم نہیں کرتے. تو سیاستدان اپنی بیگمات سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں یا نہیں گھبراتے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تصدق بھائی. بات یہ ہے کہ نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ میرا تو جتنے بھی تجربہ ہے کہ یہ جو بیگم ہے یہ آپ کی آدھی کانسٹیچوئنسی کو سنبھالتی ہیں. اچھا. اور آپ کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے. ایک تو انہوں نے بچے بھی پالنے ہیں, پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ پھر مدر کے ساتھ جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, کس طرح میری مدر کو میرا باپ ٹریٹ کر رہا ہے, اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. آپ ہماری بھابھی سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں ڈرتا کوئی مرد کبھی بھی نہیں ڈرتا. دل تو گھبراتا اسی نا؟ نہیں, بالکل نہیں گھبراتا. نہ کرو ایسی کوئی ایسی بات نہیں نا, جو سچی کر لے وہ 10 سٹو. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے تصدق بھائی. یہ تو ایسا رشتہ ہے, دیکھیں ایک خاص سٹیج تک تو آپ کا اپنی بات ہوتی ہے, اس کے بعد ساری بات اولاد کی ہو جاتی ہے. تو گھر میں اس کو آپ نے عزت دے کے اس کو کچھ فریڈم دینا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آدھی سیاست آپ کی وہ ساتھ آپ کے چلاتی ہے آپ کی بیگم, تو آدھی ووٹ جو ہے وہ ہے ہی لیڈیز کی. اور پھر آپ نے مثال بھی قائم کرنی ہوتی ہے معاشرے میں کہ آپ کا گھر ایسے لوگ اپنے پرابلمز لے کے آ رہے ہیں اور آپ ادھر اندر اپنا جھگڑا لے کے بیٹھے ہوں, آپ کا ناک چڑھا ہوا ہو کہ ادھر دیکھ رہا ہوں, اور لوگوں کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں. اس لیے گھر میں ایک ہارمنی کا اور اچھا ماحول بنا کے رکھنا پڑتا ہے, تاکہ آپ کا اپنا موڈ ٹھیک رہے, تاکہ آپ لوگوں کی خدمت بہتر کر سکیں. ٹھیک. دیگر بڑے شہروں کی طرح ہری پور کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ناجائز تجاوزات ہیں, بازاروں میں ریڑیاں, تھڑے, کیبن, اور اس کی وجہ سے ہونے والے مسائل. ہری پور میں بھی بہت بڑی تعداد میں ریڑیاں, کیبن, تھڑے مین بازار میں ہوتے ہیں. انتظامیہ کہتی ہے ان کو ہم ہٹائیں گے, لوگ کہتے ہیں ہمیں بے روزگار نہ کرو, اس سے جرائم میں اضافہ ہو جائے گا. تو کیا حل ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ہری پور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہری پور کا سٹی سینٹر ہم نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا. وہی 1 کلومیٹر کے ارد گرد کا سرکولر روڈ کے اندر کا ایریا ہے, اور تمام اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اسی میں فوکس ہوئی ہوئی ہے. ریڑیاں ہیں تو ریڑیوں کو ایک بازار بنا دینا کسی جگہ پر, دوڑ پار کے لیے ایک الگ سبزی منڈی بنا دینا. نہ آئے نہ دوڑ پار کے لوگ. آپ کو پتہ ہے آج سے 20-25 سال پہلے جو ہری پور تھا, اتنا ہی ایک نیا ہری پور دوڑ پار بن گیا ہے جو تنول کا علاقہ ہے. آپ ان کو نئے اکنامک سینٹرز بنائیں تاکہ لوگوں کو اس ہری پور کے اندر صرف نہ آنا پڑے, اور نہ یہ یہاں پہ ٹریفک چوک ہو, اور آرام سے لوگ جو ہیں شاپرز اپنی شاپنگ کر سکیں, اور جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی اپنا کاروبار کر سکیں. مجھے ایک دن یہاں پہ ایک بینک میں بایو میٹرک کرنے کے لیے مین بازار جانا پڑا. آپ یقین کریں میں نے 3 چکر لگائے, مجھے پارکنگ نہیں ملی. پھر میں نے گرلز کالج والی سائڈ سے جا کے وہاں پہ پیچھے گاڑی کھڑی کر کے تو میں واک کر کے اندر گیا. اتنی بری حالت ہے ٹریفک کی مین بازار میں. تو چلیں گاڑی تو الگ بات تھی, چلنا وہاں پہ محال ہے.
تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ریڑھی والا بھی ادھر ہی ہے, دکاندار بھی ادھر ہی ہے, شاپر بھی ادھر ہی ہے, تو بزنس تو اس طرح بالکل ختم ہو جائے گا. صوبہ ہزارہ کی تحریک اس وقت چلی تھی جب آپ صوبائی وزیر تھے, عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت تھی. آپ کے دفتر اور رہائش گاہ پر پتھراؤ کیا گیا کہ آپ مخالف ہیں صوبہ ہزارہ کے. اب 2/3 اکثریت بھی وفاق میں مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کو حاصل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صوبہ ہزارہ کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ جینون تھا, جینون ہے؟ کیا ہونا چاہیے صوبہ ہزارہ کے بعد؟ تصدق بھائی, کسی نے کبھی مجھ سے یہ بات ریپیٹ نہیں کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تحریک جب وہ عروج پہ تھی 18ویں ترمیم کو جب ہم لاگو کر رہے تھے اور خیبر پختونخوا صوبے کا نام رکھا جا رہا تھا, تو ہزارہ میں ایک بہت آؤٹ کرائے تھی کہ جی ہمیں الگ کر دیا جائے. میں پہلا ایم پی اے تھا, حالانکہ میں اے این پی کا منسٹر تھا, کہ جس نے اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی تھی کہ انتظامی بنیادوں پہ ہزارہ کو الگ صوبے کا سٹیٹس دیا جائے. پھر میں نے یہ آفر بھی کی تھی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں بھی سیٹ سے ریزائن کرتا ہوں, اور میرے بھائی جو میرے خلاف اور اپنی تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی عہد کریں کہ ہم اس دن تک دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے جب تک کہ صوبہ ہزارہ بن نہیں جاتا. وہ صرف ہارے ہوئے وقت کی بات تھی. ہم چونکہ 2008 کا الیکشن جیت گئے تھے, ان کے پاس فرسٹریشن میں اور کوئی بات نہیں تھی. کچھ در پردہ قوتیں بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں 18ویں ترمیم کو, وہ فلاپ کرنا چاہ رہے تھے, اور اس لیے یہاں پہ انہوں نے اس نعرے کو, صوبہ ہزارے والے کو, سیاسی بنیادوں پہ تقسیم کر کے رکھ دیا اس پوری مہم کو. صوبہ ہزارہ تب بنے گا یا کوئی بھی صوبہ تب بنے گا جب سارے لوگ مل کے بیٹھیں گے. یہ کوئی پارٹی بازی سے بننے والی چیز نہیں ہے کہ جی میں پوائنٹ سکور کروں کہ جی تصدق صاحب نہیں چاہتے اور میں چاہتا ہوں. جب تصدق صاحب بھی چاہیں گے, میں بھی چاہوں گا, گورنمنٹ بھی چاہے گی, اپوزیشن بھی چاہیں گی, تب جا کے تو یہ بات ہوگی. لیکن اس کے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز ہونے چاہیے, نہ کہ لنگوسٹک پر, اور نہ ہی اس کو کسی ایتھنک بنیادوں پر, تاکہ نفرتیں نہ بڑھیں, لوگوں کے لیے آسانی ہو, لوگوں کو پشاور دور نہ جانا پڑے. وہ کوہستان سے نکل رہا ہے بندہ اور وہ صبح سویرے جا رہا ہے پشاور, اس کا سیکریٹریٹ میں کام ہے, اس کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ ایبٹ آباد میں ہو, اس کے لیے آسانی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری سیاسی چال تھی جو 2010 کے دوران 18ویں ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے جو شور مچایا گیا تھا. کچھ لوگ اس میں سنسیئر تھے جو آج بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں بابا دل سے کوشش کر رہے تھے, بابا حیدر زمان صاحب, لیکن کچھ پولیٹیکل لوگ تھے جو الیکشن ہارے ہوئے تھے, وہ اپنی کڑس نکال رہے تھے ہم سے. قاضی محمد اسد, آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, اور ایک دفعہ چائے آپ نے پلا دی ہے, دوسری دفعہ بھی امید ہے کہ پلائیں گے انشاءاللہ. انتہائی مشکور ہوں آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم جی, آپ بار بار آئیں, ہم آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کریں گے. تھینک یو.